فرمایا ان اشتکا عینہ اشتکا کلہ، آدمی کے وجود میں کسی ایک حصے کو تکلیف ہو، اشتکا عینہ، آنکھ میں تکلیف ہوئی، تکلیف تو صرف چھوٹے سے عضو آنکھ میں ہے، آنکھ کی تکلیف کو سارے کا سارا جسم محسوس کرتا ہے۔ وَإِنِ اشْتَكَا رَأْسُهُ اشتکا کلہ، اگر سر میں تکلیف ہو، سر کی تکلیف کو سارے کا سارا وجود محسوس کرتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تکلیف سر میں ہے، سر کی تکلیف کی وجہ سے بخار ہو گیا، سر میں تکلیف ہے، سر کی تکلیف کی وجہ سے بے خوابی ہے، جاگ رہا ہے، حالانکہ تکلیف تو سر میں ہے، سر کی تکلیف کی وجہ سے بخار بھی ہو گیا، سر درد کی وجہ سے اس کو نیند بھی نہیں آ رہی، آنکھ میں تکلیف ہے، آنکھ میں تکلیف کی وجہ سے نہ سکون سے بیٹھ سکتا ہے نہ سکون سے لیٹ سکتا ہے، کبھی بیٹھتا ہے کبھی لیٹتا ہے کبھی چلتا ہے۔ او بھئی تجھے کیا ہوا؟ میری آنکھ میں بڑی تکلیف ہے۔ فرمایا آنکھ کی تکلیف کو سارے کا سارا جسم محسوس کرتا ہے، سر کی تکلیف کو سارے کا سارا وجود محسوس کرتا ہے۔ المسلمون کرجل واحد کجسد واحد، ایک جسم کی طرح ہے۔ کیا معنی؟ مشرق میں بسنے والا مسلمان، مغرب میں بسنے والا مسلمان، شمال اور جنوب کا مسلمان ایک جسم کی طرح ہے۔ اگر مشرق کا مسلمان تکلیف میں ہو، مغرب کا مسلمان اسی وقت مسلمان ہے جب اس مشرق کے مسلمان کی تکلیف کو محسوس کرے گا۔ اگر مغرب میں بسنے والا مسلمان تکلیف میں ہو، شمال اور جنوب کے مسلمان اسی وقت حقیقی مسلمان بنیں گے جب اس مسلمان کی تکلیف کو محسوس کریں گے۔ کجسد واحد، سارے کے سارے مسلمان ایک جسم کی طرح ہیں۔ لیکن محدثین نے بڑا عجیب نقطہ بیان فرمایا ہے کہ مسلمان ایک جسم کی طرح کب ہیں؟ مسلمان ایک جسد کی طرح کب ہیں؟ جب انسان کا وجود زندہ ہو، زندہ وجود وہ سارے کا سارا ایک جسم ہے، اور جب وجود مردہ ہو جائے، جب وجود سے جان نکل جائے، پھر سارے کا سارا وجود بکھر جاتا ہے، الگ الگ ہو جاتا ہے۔ یہ انگلی ہے، اس انگلی کو کاٹ کے پھینک دیا جائے، خدا نخواستہ کسی کی ٹانگ کٹ گئی ہے، وہ ٹانگ الگ کر دی گئی، انگلی بے جان ہے، اس بے جان انگلی کو جتنا مرضی پیٹو، اس کو جتنا مرضی دباؤ، جسم کا کوئی حصہ اس کو تکلیف محسوس نہیں کرے گا۔ بے جان ٹانگ ہے، بے جان ٹانگ کو جتنی مرضی سوئیاں چبھو، جتنا مرضی اس پہ ظلم و ستم ڈھاؤ، دوسرا وجود محسوس نہیں کرے گا۔ کیوں؟ ٹانگ بے جان ہے، انگلی بے جان ہے۔ جب بے جان وجود ہو، دوسرا جسم کا حصہ محسوس نہیں کرتا۔ اسی طرح جب امت مسلمہ بے جان ہو جائے، اس سے ایمان کی روح نکل جائے، اس سے اسلام کی روح نکل جائے، پھر یہی حالت ہوتی ہے کہ مغرب میں بسنے والا تو درکنار، اپنا ہمسایہ تکلیف میں ہے، حقیقی بھائی آنکھوں کے سامنے تڑپ رہا ہے، حقیقی چچا، حقیقی بھتیجا آنکھوں کے سامنے بلبلا رہا ہے، اس کی تکلیف محسوس نہیں کر رہے۔ کیوں؟ وجود بے جان ہو گیا ہے، ایمانی وجود، اسلام کا وجود